والصلاة والسلام على نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبوب رب العالمین. حمد و ثنا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع امم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ ہمارے لیے حیات آفری ہے، زندگی بخش ہے. اور کتاب رحمت سے جڑ جانا ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے. جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، حضور کا فرمایا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات ہمارے لیے روشنیوں اور اجالوں اور کہکشاؤں اور عظمتوں کا مینار ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، بہتر بنانا چاہیں، تو قرآن و حدیث ان کی مکمل رہنمائی اور مکمل ان کی تربیت کرتے ہیں. دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، ہر زندگی کے لیے رہنما اصول، ضابطے اور طریقہ حیات ہمارے دین نے ہمیں فراہم کیا ہے. ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کیسے ہوگی، اور وہ امور جن کو بجا لانے کے بعد ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی بہتر رکھ سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. روح اور جسم دونوں کے تقاضے کیا ہیں اور جسم و روح کی ضروریات کیا ہیں اور ان کو پورا کیسے کیا جائے گا، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ ایک راستہ اختیار کرنا اور اس پر پھر چلتے رہنا، اور انسان اس یقین کے ساتھ چلے کہ جو مجھے کہا گیا ہے وہ سراسر میرے لیے بھلائی ہے. اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ آپ کو بتایا، وہ مقصود تک پہنچانے والا نہیں تھا. تو زندگی کی ساری جد و جہد اور ساری تگ و تاز اور سفر کی ساری صعوبتیں جو لوگوں نے سہی، وہ سب رائے گاں چلی گئیں. اس لیے ہمیں کسی ایسے ضابطے کو، کسی ایسے قانون کو، کسی ایسے فلسفہ زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس پہ گامزن ہوں تو ہم چلتے ہی چلے جائیں اور ہمیں کبھی یہ سننا نہ پڑے کہ اوہو جو راستہ ہم نے آپ کو دیا تھا وہ تو درست نہیں تھا. تو وہ راستہ وہی ہو سکتا ہے جو وحی کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہو، وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو. وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی حدیث رسول ہے.
ان حاضل، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کا رخ ادھر سیدھا ہونا چاہیے، پھر سست روی بھی آپ کو منزل تک پہنچا دے گی، اور اگر آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنا زیادہ تیز دوڑیں گے اتنا ہی زیادہ منزل سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے طے کرنا کہ فلاں مفکر کا فلسفہ اور فلاں دانشور کی باتیں میرے لیے موصل ہیں منزل تک، تو یہ بات کہی تو جا سکتی ہے لیکن اس کی وقت تردید بھی کرتا رہتا ہے۔ دنیا پر ایک فلسفے کے بعد دوسرا فلسفہ آتا ہے اور پہلے سارے سفر کو رائیگاں کر دیتا ہے۔ تو نبیوں کی طرف آنے والی رہنمائی، وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو اپنے کیے گئے سفر پر شرمندگی اٹھانا پڑے اور اس کی محنت رائیگاں چلی جائے کہ میں تو ان کے کہے پہ اتنا سفر کر بیٹھا اور اب مجھے یہاں سے راستہ بدلنا ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہمارے لیے موصل ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی رہنمائی کرتی ہے اور منزل کی طرف پہنچانے والی ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو کہ قرآن مجید کی تشریح بھی ہیں اور تشریعی بھی ہیں، یعنی یہ صرف تشریح نہیں تشریع بھی ہیں۔ اس وقت ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ پرپرزے نکال رہے ہیں جو احادیث رسول کو نہیں ہے، خود شریعت اس سے نہیں بن سکتی، اور اس فتنے کی نشاندہی کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے آج سے صدیوں قبل ارشاد فرمایا تھا۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے کہ قرب قیامت میں ایک شخص موٹے پیٹ والا پلنگ کے اوپر بیٹھ کر کے کہے گا کہ حرام وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آج کی اس گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن اس پہ ضرور بات ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے فرامین نور ہمارے لیے مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی ہیں، موصل اللہ ہیں، منزل تک پہنچانے والے ہیں، مقصود شریعت ہیں، اور ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ وہی ہے جو بتایا گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شرمندگی اٹھانا پڑے کہ ہم تو منہ اٹھا کے چلتے رہے لیکن اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب راستہ یہ نہیں تھا، راستہ وہ ہے۔ اگر حضور کا دیا ہوا راستہ موصل اللہ نہیں ہوگا تو پھر اور کون سا راستہ ہوگا؟ حضور کے فرامین نور اگر شریعت نہیں بنیں گے، وحی خدا ہے، چونکہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے نبی کے لب کھلتے ہیں، اور جو ہی لب کھلتے ہیں تو جو کلمات نور حضور کی زبان رحمت سے نکلتے ہیں وہ سراسر اجالے، روشنیاں اور نور و نکہت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس فرمان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنا محاسبہ نہیں کر پاتی انہیں سخت ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اپنے دنیاوی مستقبل کے اندر بھی اور اخروی مستقبل کے اندر بھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ معاد کی فکر دینے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک خوبصورت
انداز سے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں سمجھایا، اور ایک امر واقعی تھا جس کی نشاندہی کی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اس کو اس طرح سے منظم طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم اس سے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع خصال۔ قیامت کے دن اللہ کسی بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا، موقف حساب سے کسی کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ اس کو ہر صورت میں دینا پڑے گا، 4 سوال اس سے پوچھے جائیں گے، اور اس دن کوئی بھی ان سوالوں کے جواب دیے بغیر نہیں نکل پائے گا۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ سوال انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوں گے، صرف انبیاء مستثنا ہیں ان سوالوں سے۔ ان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا، ان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا کہ میں نے تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگائی تھی تبلیغ دین کی، پیغام حق کے ابلاغ کی، کیا تم نے میرے پیغام کو پہنچایا؟ اور یہ انبیاء علیہ السلام سے ان کے شرف اور کرامت کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے سوال پوچھا جائے گا۔ بعض اوقات سوال پوچھے جاتے ہیں حساب لینے کے لیے، اور بعض اوقات سوال ان کو عزت دینے کے لیے۔ کوئی نے صحابہ سے اس بات کی گواہی لی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب 1,44,000 لوگ حضور کے سامنے موجود تھے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ میرے مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا میں نے کیا وہ کام کیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر حضور نے کہا بار الہ دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے کیا میرے بارے گواہی دے رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا تم نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا؟ اور ہر نبی نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا، مشکلیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی نہیں کی۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، انہوں نے بھوک کاٹی، انہوں نے اذیتیں سہی، لوگوں کے تلخ رویے گوارا کیے۔ ایک بات بار بار اگر کسی کو کہی جائے اور وہ سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے رویے اتنے تلخ اور اتنے دردناک تھے کہ وہاں بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے معمور یہ اولو العزم ہستیاں، انہوں نے کس طرح استقامت کا ثبوت دیا۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر منتظر کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کبھی تو انگلیاں نکالو گے تب ہی پیغام دے کے جاؤں گا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی لوگوں کے ساتھ تبلیغ کی عمر ہے۔ آپ کی عمر تو زیادہ ہے، لیکن جو قوم کو تبلیغ دین کی، ان تک پیغام حق پہنچایا، وہ 950 سال ہے۔ اتنا طویل عرصہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، کئیوں کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، بعض ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام حق کا ابلاغ کرے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی اس کی دعوت کو قبول بھی کرے یا نہ کرے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اور یہ بات مبلغ کے لیے کتنی تسلی آمیز ہے کہ جب قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی امتی ان کا ماننے والا نہیں ہوگا، تو ایک مبلغ ساری زندگی حق کی بات کہتے ہوئے، پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور ایک شخص بھی ان کی بات نہیں سنتا، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی تائید کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں،
اور ان کی زبان اور ان کا لہجہ اللہ کا ودیت کردہ خاص لہجہ اور اللہ کے حکم سے معمور من اللہ، لیکن وہ بھی ایسے ہوں گے بعض کے لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور وہ اکیلے بارگاہ قدس میں حاضر ہوں گے، لیکن یہ کہیں گے مالک جو ذمہ داری تھی اس میں کوتاہی نہیں ہوئی، وہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ سوال انبیاء سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ 70,000 لوگ اس امت کے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے بھی یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ باقی اللہ کسی کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ جل شانہ ان سے یہ 4 سوال نہیں کر لے گا۔ سوال عام حالت میں بھی کسی سے کیا جائے تو وہ انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہو، پھر موقف حساب میں جب ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت، اور یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ فی ھذا الرجل 3 سوال پوچھ لیے گئے ہیں اور اس کے عمل کیسے ہیں اللہ جانتا ہے، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہی کر دیا جائے، حشر کا میدان نہ لگے۔ اللہ کو تو علم ہے کس نے کیا کمایا، اور یہی اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے اور جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ اتنا بڑا میدان لگے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، داروگیر کے وہ لمحے، سورج کا رخ سیدھا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، عدالتوں سے بچ نکلتے ہیں، اپنی چالاکی کی نظروں میں اچھے ہوتے ہیں، اثر و رسوخ سے، اپنے مال سے، اپنے تعلقات سے بچ جاتے ہیں، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی، ظالم ظلم کرنے کے باوجود دودھ سے دھلا ہوا عدالت سے نکل کے سامنے آتا ہے، اور مظلوم خون کے آنسو جو ہے وہ پی کے رہ جاتا ہے کہ ظلم بھی میرے اوپر ہوا اور جیل بھی میں کاٹ رہا ہوں، سزا بھی میں گوارا کر رہا ہوں، اور عدالتوں کے دھکے بھی میں کھا رہا ہوں، اور مجرموں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ جس نے زیادتی کی، جس نے ظلم کیا، جس نے دن دہاڑے غضب ڈھایا، قیامت توڑی، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ کسی طرح سے پھر عدالت عالیہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کی شنوائی نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتا بڑھتا ہر عدالت میں ناکام ہوتا ہے۔ ایک عدالت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں انصاف کا ترازو صحیح تولے، اور اس دن ظالم کو اور مظلوم کو پتہ چلے کہ انصاف یوں ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک دن رکھا ہے، دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہاں سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے، تو اللہ اس دن ہر ایک سے یہ 4 سوال کرے گا، قبل اس سے کہ وہ لمحے آئے اور ہمارے پاس تیاری نہ ہو، آج ہی ہم اپنا حساب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا قبل ان توزنوا، کہا کہ اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا وزن کر لو کہ قبل اس سے کہ تمہارا نامہ اعمال تولا جائے، تمہارے عمل تولے جائیں۔ اب بھی اپنے عمل تول کے اب دیکھ سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہو، تو آج موقع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آج میں اور آپ آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اور یوم حساب میں ہم سے جو سوال پوچھے جائیں گے وہ سوال بتا دیے، قبر میں جو سوال ہوں گے ان سوالوں کا بھی حضور نے بتا دیا کہ وہ 3 سوال ہوں گے۔ اتنا شفیق بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتا دیا کہ اب تیاری کرنا تمہارا کام ہے۔ اب یہاں حشر کے دن ہر بندے سے سوائے انبیاء علیہ السلام سے، یا وہ 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا، باقی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ سوال کرے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ان سے کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ
تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ عمر اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مہلت عطا کی ہے اور ہمیں خیر اور شر سب بتائے ہوئے ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ ہماری طبع میں بھی رکھی گئی ہے. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، کتب کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، صالحین کے ذریعے یہ سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پہ چلو. دنیا کے اوپر تم کو اس نے فری ہینڈ دیا ہے. تم اگر بائیں راستے پہ چلنا چاہو تو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سبیل یمین پہ، دائیں راستے پہ چلو، اور وہ جنت کی راہیں ہیں. لیکن بہرحال اگر تم غلط راہوں پہ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو. تو دنیا کے اوپر تمہیں تمہارا اختیار ہے، اور اختیار کی وجہ سے ہی سوال ہوگا. جس کا اختیار نہیں اس کو سوال نہیں ہوگا. جو شخص ذہنی طور پہ معذور ہے اس سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سوال تو عاقل سے ہوگا. تو اس لیے یہ اختیار ہے، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ خیر کیا ہے یا شر کیا ہے. اچھا، تو عمر کے بارے میں تم سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری ہے. عمر کے ایک ایک لمحے کا تم سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ بڑھاپا ہے، وہ عمر کے لمحے چاہے جوانی کے ہیں. اور ایک حدیث میں جوانی کا الگ ذکر کیا گیا، جس طرح یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تمہاری عمر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور دوسرا ارشاد فرمائے ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں بسر ہوئی. بعض نے یہاں ان جسدہ فیما ابلاہ، ابن حبان نے اور امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ لفظ بیان کیے ہیں کہ جسم کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا، تمہارے کان کیا سنتے رہے، تمہاری زبان کیا بولتی رہی، تمہارے قدم اٹھ کے کن راہوں کا سفر کرتے رہے. تمہارے ایک ایک عضو بدن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو وہاں جسم کا لفظ ہے، اور اس حدیث کے اندر شباب کا، جوانی کا ذکر ہے. عمر کا ذکر بھی ہے اور جوانی کا ذکر بھی ہے. تو جب عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں پوچھا گیا؟ تو کہا کہ جو جوانی ہے یہ عمر کا خلاصہ ہے، اور عمومی طور پہ گناہ کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے. اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا. اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا. کہتے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ شباب کے لمحے آوارگی کے لمحے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہو، اس کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو، تو پھر جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہونے والے اللہ کی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے. بڑھاپے میں بھی توبہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور بدکاریاں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے. میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کو ہی کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. کیا جرت ہے تیری، فما اصبرہم علی النار. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ. بڑھاپا ہو جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. کہا تیری 40 سال عمر بیت گئی لیکن بچپنے والی حالت تیری ابھی بھی نہیں گئی. ابھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانا بن گیا پر دانا نہ بنا.
تو بڑھاپا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بدلتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، اور جوانی میں تو جو نیک راہوں کا مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ نیک شخص جب نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے، خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو کہا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے، مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی، ہماری جوانی تیرے دین کی نوکری کرتے ہوئے بسر ہوئی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی، تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھیں، جوانی مستانی بھی کہلاتی تھی، میرے معاصر میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی، اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھیں، پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں، میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اٹھ تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔ تو یہ شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال بندے سے جو پوچھا جائے گا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے، کس طرح سے کمایا، اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ بعض احادیث کے اندر 5 سوالوں کا ذکر ہے، تو اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مال کہاں سے کمایا یہ سوال پوچھا جائے گا، مال خرچ کیسے کیا یہ پوچھا جائے گا، لیکن حدیث معاذ میں ان 2 چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ چونکہ مال کے متعلق سوال ہوگا تو مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ یعنی مال کا کمانا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، مصرف کیا تھے اس کے، فضول خرچی میں، اسراف میں، تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے ضائع تو نہیں کر دی۔ تو آج یہ سوال، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی، اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، مال کے لیے اس کی طبع کے اندر جو ایک چیز رکھی گئی ہے وہ تو ایک انسانی فطرت ہے، لیکن جب وہ طمع اس قدر بڑھ جائے کہ انسان اس مال کو جس کی محبت اس کے سینے میں رکھی گئی ہے اس طرح بڑا ہوا پائے اس مال کی محبت کو کہ پھر اس کو یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے ہے، تو پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور اس سوال کی جواب دہی اور اس سوال کے حوالے سے جو اس سے پوچھا جائے گا اس میں سخت شرمندگی کا اہتمام کر لیا ہے، سخت رسوا ہوگا اس نے۔ تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہیں، بلکہ مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اقدار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض کا ہوتا حلال ہے
لیکن اس میں خست اور کمینگی آ جاتی ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے انسان چھچھورا بن جاتا ہے۔ اپنے وقار کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو اقدار عالیہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان سے بھی ہٹ کر کے کہ مال کی محبت اتنی ہو جائے کہ تم اخلاقیات کی قربانی دے دو، مال کی محبت ہو جائے کہ تم اقدار کی قربانی دے دو، کماتے تو تم حلال ہو لیکن تم اقدار کو ضائع کر رہے ہو، تم اخلاقیات کی قربانی دے رہے ہو، تم چھچھورے بن گئے ہو۔ تو یہ بھی طریقہ کار ہمارے دین نے جو ہے وہ اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنی آبرو کو لٹنے نہ دو اور اقدار کی قربانی کبھی نہ دینا۔ ایک صحابی گھوڑا خریدنے گیا کسی سے، تو اس نے اس کی قیمت پوچھی، تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، 500 روپے اس نے فرض کرو بتائے۔ تو کہا کہ یہ گھوڑا تو جس نسل سے ہے اور جو اس کی صورتحال ہے یہ تو اتنا سستا نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ جناب ہے تو یہ گھوڑا قیمتی لیکن میری کوئی مجبوری ہے، تو میں اس مجبوری کی وجہ سے اس کو سستا فروخت کر رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا نہیں، جو اس کی قیمت ہے میں اس قیمت کے مطابق تم سے لوں گا، کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں مال خریدنے کا کہا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا نہیں کہا۔ اور آج ہمارے کاروبار میں کیا چلتا ہے کہ یہ پلاٹ ہے، اس کی قیمت تو 50 لاکھ روپے ہے لیکن اس نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس کی مجبوری ہے، تو وہ 40 لاکھ میں بیچ رہے ہیں۔ اس کی کوئی اور مجبوری ہے، وہ قرض تلے پھنس گیا ہے، دب گیا قرض تلے، اس لیے یہ 40 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے۔ تو وہ بھی کہ اچھا وہ مجبور ہے تو ٹھیک ہے ابھی میرے نام کر دو۔ تو بیچنے والا بھی اس کی مجبوری بتا رہا ہے اور فخر سے بتا رہا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس مجبوری پر کہتا ہے بس دیر نہ کرو، ڈن میری طرف سے۔ مجبوری کیا ہے؟ اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس ایک ہی پلاٹ ہے اور اس نے یہ بیچ کر کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ اور جو مجبوری خرید رہا ہے اور مجبوریوں کی سودے بازی کروا رہا ہے وہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے۔ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر تو کھلے بندوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک فن قرار پایا ہے مال بیچنے کا، جبکہ اقدار کی بھی قربانی نہ دو اور اخلاقیات بھی کی قربانی بھی نہ دو، تو اچھے ذریعے سے، خوبصورت انداز سے۔ ہمارے دین نے ہمیں دوسرے پر بولی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص کوئی کسی کا سودا کر رہا، بہت زیادہ پیچیدگیاں بعض کاموں میں ہوتی ہیں۔ بندے کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا کاروبار اس کے گھر کے قریب ہو، آسان طریقہ ہو حصول رزق کا، تو اللہ جل شانہ سے رزق حلال طلب کریں۔ حرام مال جب ہاتھ میں آتا ہے تو سکون اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، سکون رہے گا یا حرام مال رہے گا۔ اگر حرام مال آ گیا تو سکون ساتھ ہی روانہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی رخصت ہو جائیں گی۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم اور حرام لباس پہن کر کے دعا مانگنے والا شخص تہجد کے مصلے پہ دعا مانگے یا صحن حرم میں مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرے کوئی جذباتی لفظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور نے ایک طویل حدیث کے اندر ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اور ذکر کیا ایک شخص کا جو لمبا سفر کاٹ کے آیا ہے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال گرد آلود ہیں اور بکھرے ہوئے بال، پراگندہ صورت، یہ مد و یدیہ، ہاتھوں کو لمبا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ حرم کا صحن، مسافر کعبۃ اللہ کی دعا کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، یا رب یا رب یہ پکار رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے جس سے وہ پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور کہتے ہیں صحن حرم میں تو کھڑا ہے، ہاتھ تو لمبے لمبے کر کے دعا مانگ رہا ہے، گرد آلود بال ہیں اس کے، بکھری ہوئی صورتحال ہے، اس پہ ترس آئے کیوں نہ آئے، لیکن کہا چونکہ حرام کا رزق کھائے ہوئے ہے
کعبے میں بھی محروم رہے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پوری امت پہ رحم کر، پوری امت کی خیر فرما، تو اس شخص کا حصہ اس کے مال سے، ان کی دعاؤں سے، نیک صالحین لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے۔ آج اگر حکومت پوچھ لیتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات جو ہے وہ ٹیبل پہ وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں اور ثابت کریں کہ یہ مال ہمارا کمایا ہوا ہے۔ یار حکومت پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب رب نے پوچھ لیا، اور وہ پوچھے گا، قدم ہٹنے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا، فضول خرچی میں تو نہیں اڑا دیا۔ ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے منع کیا ہے۔ بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے، اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے۔ یہ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں، اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو حرام میں لگائے، سراسر حرام میں لگائے، اس مال سے عیش و عشرت کرے، اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینے، اس مال سے کسی پر ظلم کروائے، کسی پر زیادتی کروائے، تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو مال کے بارے میں یہ دو سوال کیے جائیں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ اور چوتھا سوال جو قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا اور اس کے جواب دیے بغیر وہ موقف حساب سے ہٹ نہیں سکے گا، وہ یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِي، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ضروریات دین کا علم سیکھنا لازم اور واجب ہے، ضروری ہے۔ تفصیلی علوم سیکھنے تو وہ فرض کفایہ ہیں۔ محلے میں، بستی میں، علاقے میں ایک آدمی تفصیلی علوم سیکھ لے تو کافی ہوگا، باقیوں کی کفایت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک بھی عالم نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جو ضروریات دین ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جو ہے وہ حلال حرام کیا ہے، اسی طرح حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے بارے میں آپ کو احکام معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے حوالے سے احکام معلوم ہونے چاہیے، روزے کے بارے میں، روزے کے نواقص کیا ہیں، اور روزہ جو ہے وہ اس کا وقت کیا ہونا چاہیے اور اس کا اختتامی وقت کیا ہونا چاہیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جاننی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جانتے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وہ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ان کا عمل دیکھو تو اس سے مختلف ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ پوچھے گا کہ تو نے جو
علم پڑھا، جو سیکھا اس پہ عمل کہاں تک کیا۔ اچھا، ایک شخص ضروریات دین کا علم نہیں سیکھتا تو اس کو بھی اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جو سیکھ کر عمل نہیں کرتا اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب ضروریات دین سے علاوہ تفصیلی علوم جس طرح علماء ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ زیادہ ماخوذ ہوں گے، چونکہ ان کی معلومات بہت زیادہ وسیع ہیں، وہ تفصیلات جانتے ہوتے ہیں، جزیات جانتے ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں پھر فضول تر ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے طبقہ علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے مستحبات چھوڑے تو لوگ سنن چھوڑ دیں گے، تم نے سنن چھوڑی تو لوگ واجب ترک کر دیں گے، تم نے واجبات ترک کیے تو لوگ فرض ترک کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ طبقہ زیادہ ذمہ دار پھر بن جاتا ہے، چونکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے قبلے درست کرتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ان کا خراب ہو جانا، ان کا صحیح ہو جانا لوگوں کے خراب اور صحیح ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جانتے ہو کہ جو چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک چیز ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا۔ جب عالم پھسلتا ہے تو عالم پھسلتا ہے۔ وہ ایک خاتون تھی نا کہ ہاتھ کے اندر گڑا اٹھائے پانی بھرنے کنویں پہ گئی، تو وہاں ایک بزرگ عالم دین تھے، تو جگہ میں پھسلن تھی، تو جب وہ گزرنے لگی تو انہوں نے کہا ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، تو اس نے وہیں قدم روک لیے اور گھڑا رکھ دیا، اور حضرت سے مخاطب ہو کے کہنے لگی حضرت اگر میں پھسل گئی تو کیا ہوگا؟ گھڑا ٹوٹ جائے گا، بازار سے 2 آنے کا اور لے آؤں گی، اور اگر آپ پھسل گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا چوتھا، اور اللہ جل شانہ موقف حساب سے بندوں کے قدم اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کا جواب وہ نہیں دیں گے کہ جو علم پڑھا اس پہ تم نے عمل کہاں تک کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے لیے عملی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی جانیں، شباب کی گھڑیاں اور حسین لمحات یاد الہی میں بسر کریں، حلال کمائیں، ہر صورت میں حلال کمائیں، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے 120 دن کا، 4 ماہ کا، تو جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب شکم مادر میں بچہ 4 ماہ کا تھا تو اس کا رزق لکھ دیا گیا، اس سے ایک ذرہ بھی کم اور زیادہ نہیں مل سکتا، اور جب لکھا گیا ہے کہ جب ملے گا اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اب اس لکھے ہوئے کو، مقسوم کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے، ہمارے مقدر کا لکھا ہوا ہے، ہم اس کو بذریعہ حلال حاصل کر لیں یا بذریعہ حرام حاصل کر لیں۔ وہ کوئی چیز بانٹ رہا تھا تو اس نے تو اس حساب سے دریا دلی کے ساتھ تیاری کی تھی کہ اتنے لوگوں کی توقع ہے کہ جو مجھ سے یہ وصول کرنے والے ہوں گے، تو اس سے زیادہ اس نے تیاری کر رکھی تھی، تو وہ ایک ایک کو دے رہا تھا، اور ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے جھپٹ کے اپنے حصے کا سامان چھین لیا، سب اس کو گھور کے دیکھنے لگے۔ تو یار اگر وہ نہ بھی جھپٹتا تو پھر بھی یہ اس کا حصہ لے کے آیا تھا، اس کو ضرور دیتا، لیکن اس نے اپنی خست اور اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں لالچی ہوں، میں چھچھورے پن کا حامل شخص ہوں،
تو میری قسمت کا جو تھا اور تیرے ہاتھ سے میرے مالک نے مجھے دلوانا تھا، میں اس پہ صبر نہیں کر سکا اور میں نے یوں جھپٹ کے چھین کے لے لیا۔ تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کا حصہ لکھا ہے کتنا ہوگا۔ اب کوئی اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کے اس کی مرضی کے مطابق حاصل کرے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اگر وہ حرام ذریعے سے حاصل کرے تو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ ملے گا بہرحال وہی جو ہمارا مقسوم ہے، لیکن اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس پر عمل کہاں تک کیا۔ تو ہم جو سیکھتے ہیں، ہماری آرزو بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، لیکن معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کا ان معلومات کو حصہ بنائیں۔ جب آپ معلوم کو عمل بنا لیں گے تو پھر زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، ورنہ وہ علم وبال بن جائے گا، وہ علم مصیبت بن جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ حضور نے اللہ کے حضور جو دعائیں مانگی اور اس میں اللہ کی پناہ طلب کیا کچھ چیزوں سے، تو ان میں سے ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، لا ينتفع وعلم لا ينتفع، ایسے علم سے مالک تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم نفع نہیں دیتا۔ تو جو علم نافع ہے مومن کے سینے کا وہی اجالا اور وہی روشنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا نور اور اس کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں عطا کر دینا، اپنی پناہیں دینا، کرم نوازیاں دینا، دنیا آخرت کی عزتیں دینا۔ اللہ ہمیں ایسی عمر بسر کرنے کی توفیق عطا کر کہ مالک ہماری عمر قیامت کے دن ہمارے لیے ندامت کا سبب نہ ہو، جوانی ایسے گزرے کہ تیری رضا کے، تیری محبت کے اور تیری الفتوں کے اور تیری رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو قابو رکھنے کی، اپنی بےتاب تمناؤں کو شریعت کے دائرے میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا فرمانا، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا، اور اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی رزق حلال عطا کر دینا۔ اللہ ہمیں حرام سے مشکوک رزق سے بھی محفوظ فرمانا، مشکوک رزق سے بھی محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا کرنا، ایسا علم جو تیری رضا کا سبب و ذریعہ بن جائے، ایسا علم جو تیرے محبوب کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال دے، ایسا علم جو قیامت کے دن موقف حساب پہ شرمندگی سے محفوظ رکھے، ہم سب کا سرمایہ کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم